اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی سیاست اور ملکی معیشت اس وقت بڑے نازک حالات سے گزر رہی ہے اور گزشتہ کئی ماہ سے سیاسی استحکام نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہر پاکستانی پریشانی اور مشکلات سے گزر رہا ہے، اور ہر تقریباً پاکستانی یوں کہہ لیں کہ ایک معاشی تنگی سے گزر رہا ہے۔ جو شخص پہلے کے 500 روپے میں گزارا کر لیتا تھا، اب اس کا 2000 میں بھی گزارا نہیں ہوتا، لیکن اس کی آمدن اب 500 بھی نہیں رہی۔ پریشانی حد سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے ہماری سیاسی صورتحال دیکھ لیں تو وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ مین جو ہے، جیسے کہ خان صاحب کے بارے میں تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو بھی معاملات اور حالات خراب ہوئے، اور گرفتاری اور پھر رہائی اور پھر نئی نئی چیزیں نکلنا، تو یہ تمام سلسلہ 5 مئی کے ذہن سے پہلے شروع ہوا۔ 3 دن پہلے جیسے کہ ہم نے مزمل روحانی جنتری میں 1 سال قبل ہی ان باتوں سے متعلق لکھ دیا تھا، اور پھر بالکل ایسے ہی حالات ہو رہے ہیں، اور اب یہ سلسلہ کم سے کم 31 مئی تک جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 5 مئی کا جو چاند گرہن لگا تھا، اس گرہن نے تمام معاملات کو خراب کیا، اور پھر اس سے پہلے بھی ایک سورج گرہن لگ چکا جو کہ 15 دن پہلے لگ گیا تھا، اور حالات ابتدا تو وہیں سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ایک پلاننگ اور جال بننا شروع ہوا، اور پھر وہ جال مکمل ہوا 5 مئی کو، اس کو فائنلائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق پروگرام عمل میں لایا گیا۔ اب اس میں درمیان میں 15 مئی کو حبوط مریخ اس نے مزید حالات کو خراب کر دیا۔ اس سے پہلے بھی نظر تربی قائم ہوئی سیارگان کے درمیان میں، پھر یہ سیارہ عطارد رجت میں تھا جس نے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو اتنا برا ایک تاثر دیا، اور اس کی وجہ سے ایسے حالات ہوئے کہ خان صاحب کو جیل بھی جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد ملک میں جو توڑ پھوڑ والے حالات شروع ہوئے اور مشتعل ہو گئی عوام، اور اس نے اپنے ہی ملک کا بے انتہا نقصان کر دیا، بے انتہا کم نہیں بے انتہا نقصان کر دیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہی سیارگان کی پوزیشن ہے، جس کو ہم کئی بار اپنے چینل پر ڈسکس کرتے آئے ہیں۔ اب 22 مئی کو شمس کی تسدیس قائم ہو رہی ہے، اس میں تو حالات تھوڑے سے وقتی بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد 23 مئی کو پھر خراب ہوں گے، اور پھر وہ اس کے اثرات نظر تربی جو کہ مریخ اور مشتری کی قائم ہو رہی ہے، یہ معاملات کو حالات کو خراب کرتی رہے گی۔ پھر یہ نحس اثرات 28 مئی کو بھی جائیں گے، اور شمس اور زحل کی نظر تربی ہوگی۔ گویا کہ 31 مئی تک نہ تو کوئی معاشی حالت سدھرنے کا کہیں پر بھی امکان ہے، اور نہ ہی سیاسی حالت، اور بلکہ مزید آپ دیکھیں گے کہ کئی سیاستدانوں کے ساتھ کچھ اور بھی برا ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات مزید خراب ہوں۔ لیکن 31 مئی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب سیارہ مریخ جو کہ خانہ حبوط میں تھا، سرطان میں تھا، سرطان کو چھوڑ کر اب آنے لگا ہے برج اسد میں، اور وہاں پر سیارہ شمس جو ہے وہ اس کا یوں کہہ لیں کہ ایک دوست ہے، اور یہ دونوں آتشی سیارے ہیں۔ وہ مریخ اپنے حبوطی برج کو چھوڑ آیا ہے، تو یہاں پر سے اختلاف کچھ بہتر ہونا شروع ہوں گے، لیکن اس بہتری میں بھی سدھار آتے آتے 31 مئی ہو جائے گا، اور جون کے مہینے میں یہ ممکن ہے کہ بہتری ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہتر کی طرف آئیں گے، لیکن جون میں 31 مئی تک آپ اپنے برج سے متعلق صدقات کا لازمی احتیاط کریں، اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے آپ اپنے برج سے متعلق اسم اعظم کا ورد کریں، آپ اپنے نام کے اسم اعظم کا ورد کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی آنے والی متوقع پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ ہر برج کے مطابق ہم نے صدقات بتائے ہوئے ہیں اپنے ہی اسی یوٹیوب چینل پر،
تو یہ جو معاملات کی خرابی ہے یہ سیاست دانوں تک ہی نہیں ہے، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی برج اور ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی حاکم سیارہ ہے، اور جب وہ نظرات نحس بناتے ہیں تو ان کے اثرات ان پر پڑتے ہیں، اور وہی اثرات عام فرد پر بھی پڑتے ہیں، اور وہ ایک بڑی مصیبت اور پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عام فرد اپنے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی مصیبت اور پریشانی سے گزرتا ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ صدقات ہیں، اور صدقات اس پورے مہینے میں اگر دیں اور خاص طور سے گوشت کا صدقہ دیں تو آنے والے کسی بھی خون خرابہ سے، جنگ و جدل سے، آگ سے، حادثہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ پائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مریخ کچھ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، زحل نظر تربی قائم کر رہے شمس کے ساتھ، جو کہ اور زیادہ نحس ہو جائے گا، اور پھر یہ معاملات اور حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک اور وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا دے اللہ تعالیٰ، اور اس کا کیا ہوا، دشمن کا کیا ہوا، اسی کے منہ پر ہی پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک میں جو بھی سیاستدان مخلص ہیں اللہ تعالیٰ اسے عمر خضری دے، اور اس کی نیت کا اجر اسے دے، اور اگر کوئی بدنیت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرے اور اس کو اس کے منتقی انجام تک، برے انجام تک پہنچائے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سار اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔